صاحب نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ وہ ہستی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور جو ہے امر بالمعروف کرو گے، یہ تمہاری لازمی ذمہ داری ہے، اور ضرور بالضرور تم برائی سے لوگوں کو روکو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعثک عقاب منہ، بصورت دیگر اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے گا، عذاب سے ہمکنار کرے گا۔ ثم تدعونہ ولا یستجاب لکم، پھر تم اس کو پکارو گے، دعائیں کرو گے اس سے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کے راستے کے مسافروں، اپنی کھال بچانے کے لیے اس اہم ترین ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار ہونا اور اس سے عہدہ برا ہونا ہمارے لیے لازمی بات ہے، جینے اور مرنے کا معاملہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے کوئی ہمیں نہیں بچا سکے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، پکارے لگائیں گے، اللہ نہیں سنے گا، نہیں قبول کرے گا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کے وہ 3 گروہ سب کے قانون کو توڑنے والے کے ساتھ دو گروہ جو ہیں، جو خاموش رہتا ہے وہ بھی عذاب سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ پھر اللہ تمہیں عذاب سے ہمکنار کرے گا اگر اس ذمہ داری سے تم صرف نظر کرو، تمہاری دعاؤں کو نہیں قبول کرے۔ تو اپنی کھال بچانے کے لیے، عند اللہ سرخرو ہونے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ جو اجتماعیت ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جو کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، وہ اجتماعیت اگر اس بات کا اہتمام نہ کرے، آج زمین جو ہے بنجر ہے، یہ انسانوں کی کھیتی خشک ہو گئی ہے اور برائی کا سیلاب جو ہے وہ عمدہ چلا آ رہا ہے، بستیاں جو ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں، غرق ہو رہی ہیں اس سیلاب کے اندر۔ اور اگر ہم کنارے کے اوپر حالات کا انتظار کرتے رہے کہ اب حالات سازگار ہوں گے تو ہم دعوت اللہ کا پروگرام کریں گے، میرے بھائیوں حالات کبھی سازگار نہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ دعوت اللہ، یہ اللہ کی بندگی کی طرف انسانیت کو بلانا، کوئی بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات، علی اعلان نہیں سے مین ٹو مین، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے، درس قرآن کے ذریعے سے، دعوتی لٹریچر تقسیم کرنے کے ذریعے سے، ایسے حالات تو ایسی دعوت کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس خلجان میں ہم مبتلا ہو گئے کہ کیا کوئی آفت ٹوٹ پڑی، ہم نے تو یہ انگیز کرنا ہے، ان آزمائشوں سے صحابہ کرام گزرے، یہ پکار لگانے والے تو آلو سے چیر دیے گئے، ہم کس بات کی مولی ہیں اور ہماری کیا بساط ہے۔ تو آج جو ہے یہ اہم ترین ذمہ داری، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ دل کے اندر جو ہے یہ تڑپ رکھنا، انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، یہ شرک کی گرم بازاری ہے، یہ طاغوت پرستی ہے، یہ سرکشی اور بغاوت ہے، اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اگر اس بات کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں، یہ دعوت اللہ کے پروگرام نہ ہوں، تو کیسے سیراب ہوگی یہ خشک انسانوں کی بستی، یہ بنجر بستی کیسے سیراب ہوگی؟ یہ دعوت اللہ تو باران رحمت ہے، جس بستی سے جو اٹھتی ہے وہ بستی جو ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اور اگر نہیں اٹھے گی تو کنارے سے کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھنے والے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ آواز ہے محمد اعظم خان صاحب کی جو فوت ہو گئے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہو رہا تھا ناظمین کے اجتماع کے اندر، یہ ان کی تقریر ہے، میں یہ وہاں بیٹھا ہوا لائیو تقریر سن رہا تھا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمد حنیف صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ دعوت اللہ کے پروگرام کیوں روک دیتے ہو، تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے، یہ حکیم رمضان اس دنوں میں بہت ڈرایا کرتے تھے، یہاں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خوف و ہراس پھیلا دیتے تھے۔ اور دعوت اللہ کا آخری پروگرام جو رائے ونڈ میں ہوا تھا، جس میں بہت بڑا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور اتنی دعوت پھیلی تھی، رائے ونڈ کا بازار بند ہو گیا تھا، اور BBC لندن سے خبریں دی گئی تھیں کہ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا،
یہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے اوپر لوگوں کو قید و بند کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، اور اس انداز سے وہاں 50-51 افراد کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، اور لٹریچر ختم ہو گیا، اور دوسرے دن اخبار ختم ہو گئے تھے، اخبار فوٹو سٹیٹ کرا کے تقسیم ہوتے رہے، اس طرح دعوت پھیل گئی تھی الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد اسی کو بہانہ بنا کے ڈر گئے، یہ خوف طاری ہو گیا ان کے اوپر، یہ کرنل ثناء اللہ کے اوپر، اور یہ حکیم رمضان کے اوپر، اور محمد حنیف کے اوپر۔ پھر اس کے بعد دعوت اللہ کا پروگرام صحیح طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے، اگر کہیں ہوا بھی ہے تو ٹوٹل پورا کرنے کے لیے تو اس کے اوپر اعظم صاحب خط بھی لکھا کرتے تھے یہاں کراچی میں کہ یہ جو عذاب کی شکلیں، ان دنوں میں دھماکے شاکے اس طرح کی چیزیں بھی بہت ہوتی تھی کہ اللہ کے عذاب جو آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ دعوت اللہ آپ لوگوں نے روک دی ہے۔ اور بالکل حنیف صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، گویا انہی کو اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جماعت جو ہے وہ دعوت اللہ کا اہتمام نہیں کرے گی تو پھر اللہ کے عذاب تو آئیں گے، اور اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم پکارو گے اللہ کو اور تمہاری پکاروں کو اللہ نہیں سنے گا۔ تو گویا اس محمد حنیف کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس چیز کا، یقین کیجئے، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ کا عذاب آیا، جماعت ٹکڑوں میں بٹی، اور محمد حنیف کے اندر شرک آ گیا، سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا اس کے اندر۔ تو اس سے بڑا کیا اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ شرک کی وجہ سے تو ہمیشہ کی آگ کے اندر، ہمیشہ کے عذاب کے اندر انسان کو جانا پڑے گا، اور اس اتنا بڑا عذاب کہ اتنی بڑی جماعت کے اندر اتنا بڑا شرک کا انجیکشن دے دیا گیا، اور کسی نے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور ان کو احساس بھی دلایا گیا، مضمون لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا، سمجھایا گیا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے، بڑے بڑے سیلاب کے اندر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور جس طرح اعظم صاحب وہ مثال دے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جب 3 گروہ بن گئے، ایک منع کرنے والا اور ایک نافرمانیاں کرنے والا اور ایک خاموش تماشائی، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو خاموش تماشائی بھی بیچ میں رگڑا گیا، اور بچے وہ ہیں جو منع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی منع کرنے والے لوگوں میں شامل کیا۔ ہم ان کو منع کر رہے ہیں کہ دیکھو تم شرک نہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی کا شرک تمہارے اندر آ گیا ہے، لہٰذا ہم بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تمہارے اس موقف سے، تمہارے اس شرک سے۔ حالانکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بحثیں کیا کرتے تھے، مولویوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے نہیں حضرت، نہیں حضرت، وخروا لہ سجدا، وہ سارا خاندان ان مہربانیوں، رحمتوں اور شفقت کی وجہ سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، اس طرح زور دیا اللہ کے بندے نے، یعنی جس چیز سے ڈرایا تھا وہی کام کیا محمد حنیف نے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ دیکھو جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور پھر دوسری مثالیں بھی دے دے کے سمجھایا کہ دیکھو مصر میں 7 گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی تھی، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو وہ گائیں کو کھانے کا معاملہ نہیں تھا، اس سے مراد لی جاتی ہے، اس سے مراد لی جاتی ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر ہے، جو 6 نمبر آیت میں یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے بچے، اس کا یہ مطلب ہے جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ برگزیدہ کرے گا، تجھے چنے گا، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی تمہیں علم دے گا، صلاحیت دے گا، اور تمہارے اوپر اس طرح نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اپنا نام لیا یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سجدے کروائے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے سجدے کروائے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے بندو، اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پوری زندگی یہی باتیں کہتے کہتے بازاروں میں ہم کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا استثناء آپ نے نکال دیا قرآن کی غلط تعریف کر کے، غلط یعنی تشریح کر کے، تفسیر کر کے، جس طرح پہلے مشرک مفسرین نے کیا تھا، ابن کثیر کا راستہ اختیار کر لیا۔ پھر ان طاغوتوں کی طرف رخ کرو گے تو یہ تو تمہیں اندھیروں میں لے جائیں گے، روشنی سے نکال کے وہ لے گئے۔ من النور الی الظلمات کا رخ صحیح معنوں میں کیا ہے محمد حنیف نے، سعید احمد نے، منور سلطان نے، اور ان کی ساری اس ٹیم نے کیا ہے، قاری خلیل الرحمان نے، اور جتنے یہ ان کے اندر گئے ہیں، انیس الدین اور یہ سارے اسی، اور بعد میں پھر اسی طرف رخ کیا ان دوسرے 2 لوگوں نے بھی، اختر بیگ اور دائیوں نے، اور یعقوب علی اور سرفراز نے، اور یہ محمود باجوہ نے، فیاض محمود باجوہ اور بدر صاحب کے بیٹے، پھر اسی طرف چل پڑے۔ اللہ کے بندوں، کتنی سادہ دعوت تھی، کس طرح دیکھو ایمان عقیدے کی بات ہوتی تھی، اور اللہ کی زمین پر یہ کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، طاغوت دندنا رہا ہے، اس کے خلاف لڑنے کے بجائے کہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔
تو ان کو بہت منع کیا جا رہا ہے، 6 سال سے ان کو منع کر رہے ہیں، لیکن یقین کیجیے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مولوی جب سے مدرسوں کے مولوی یہاں آ گئے ہیں، یہ مولویوں کی کمیٹی سے کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی دعوت کو ہم دیکھیں گے، مولوی کمیٹی جو بنی ہے انہوں نے، فیاض محمود باجوہ کہتا ہے کہ علماء کمیٹی، یہ جو مولوی جو مدرسوں سے کہیں نہ کہیں سے پڑھ کے ہیں، یہ ایک فیصلہ کریں گے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کون سے سوال و جواب اور کون سی تقریروں کو آن کیا جائے اور کون سی تقریروں سے جان چھڑائی جائے۔ کہتے ہیں جان بڑی مشکل سے ان سے چھوٹی ہے، پھر ان کو آن کر رہے ہو۔ تو اس انداز سے انہوں نے جماعت کے اندر یہ گڑبڑ کی ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ جس طرح ہمارے محمد الیاس صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں، وہ والی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو مشرک بن گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر ٹکڑا یہ کہتا ہے میں بالکل صحیح ہوں۔ سارے ڈٹے ہوئے ہیں، محمد حنیف کہتا ہے میں بالکل صحیح ایمان کے اوپر ہوں، سعید احمد کہتا ہے میں نے ان کو مارا، یعقوب علی کہتا ہے میں، اختر بے کہتا ہے میں، فیاض محمود باجوہ کہتا ہے میں، ان کی میں بکری کی طرح ٹیں ٹیں یہ ان کو لے ڈوبی ہے۔ بہرحال بہت کم ساتھی ہیں جو بچے ہیں شیطان کے سوار سے، اللہ نے بچایا ہے جن کو وہی بچے ہیں، اور ہم ان کو بالکل منع کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ہم بالکل اسی دعوت کے اوپر کھڑے ہیں جس دعوت کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی تھی، جو دعوت جس بنیادوں کے اوپر اور جس کی طرف یہ اعظم صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرو، یہ کام کرنے کا ہے، دعوت اللہ کا کام جب تک بازاروں میں نکل کر بغیر کسی خوف و خطر کے جب تک نہیں کرو گے، تمہارے اوپر اللہ کی عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ اور بڑا پیارا وہ شعر بھی انہوں نے پڑھا کہ یہ دعوت تو ہے ہی ایسی، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے حالات، اور خاص کر جن کو یہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، یہی حالات تو ٹھیک ہوتے ہیں اس دعوت کے لیے، لوگوں کو موقع ملتا ہے اس ایمان عقیدے کی طرف آنے کے لیے۔ آج ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت تمہارے سامنے، کہ لوگوں تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، دستگیر، مشکل کشا ایک اللہ ہے، رکوع اور سجدے کے لائق ایک اللہ ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اور قرآن کی نص ہے، سورہ مریم کی 58 نمبر آیت قرآن کی نص ہے، سارے انبیاء ایسے موقعوں کے اوپر اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور پھر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعوت کو اور گزشتہ پہلے لوگوں کے لیے بھی یہی بتایا کہ تمہارے اوپر یہ وحی کی جا رہی ہے، اور تمام کی طرف یہ وحی کی ہے، اور وحی یہ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تمہارا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، صرف اتنی بات بتائی کہ شرک کیا، یہ نہیں تفصیل نہیں کہا، شرک بڑی واضح چیز ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کی، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھا، کسی اور کو رکوع اور سجدہ اگر تم نے کیا انسانوں، تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے سارے اعمال تمہارے برباد کر کے تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ تو انبیاء تک کے لیے اللہ نے ڈرایا ہے، تو محمد حنیف کیا چیز ہے، قاری خلیل الرحمان کیا چیز ہے، اور منور سلطان کیا چیز ہے؟ ان کے اعمال نہیں برباد ہو جائیں گے؟ اللہ کے بندو، سعید احمد کیا چیز ہے؟ انہوں نے اس طرح اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا ہے، بالکل ان کو سنبھلنے کا موقع، یعنی ان کو ہوش نہیں ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا طرز عمل اختیار کرنے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مالک مخلص مومنوں کو ہمارے ساتھ ملائے، اور ہمیں مخلص مومنوں کے ساتھ ملائے، اور بالکل اسی انداز سے جس شان کے ساتھ یہ دعوت اٹھی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے مالک۔